اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کے والدین میں سے کبھی کوئی چاہتا تھا کہ آپ یہ بنیں یا وہ بنیں یا کچھ یہ کریں؟ والد صاحب کا بہت اصرار تھا کہ میں ریونیو میں جاؤں. اچھا وہ مجھے تحصیلدار بنانا چاہتے تھے. وہ ایک دفعہ مجھے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں لے گئے اور وہاں اس سے کمٹ کرایا کہ جی یہ میرا لڑکا ہے، نے ایف اے کر لیا، اینو نائب تحصیلدار لا دیو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ایک ڈیٹ دے دی ڈپٹی ڈی سی صاحب نے، کہا کہ آپ نا 19 تاریخ کو آ جائیں. میں 19 تاریخ کو چلا تو گیا، لیکن میں نے جاتے ان سے کہہ دیا جی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو والد صاحب پریشر ڈال رہے ہیں اور میں نہیں بننا چاہتا، مجھے آپ بنا بھی دیں گے میں بھاگ جاؤں گا. تو وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا وہ خوش ہے، انہوں نے کہا وہ کوئی اور سفارشی ہے تو فٹ کرائیں گے. تو ان کو تو سیٹ خالی ہو گئی نا، ہی واز ہیپی. تو اس طرح میں نے جان بچائی. کیونکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی قانون گو تحصیلدار نائب تحصیلدار کے کام سے. یعنی افسر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں. بالکل صحیح. تو والد صاحب نے کافی زور لگایا اور وہ کہنے لگے کہ مجھے بہت کئی قسم کا لالچ بھی دیتے تھے کہ وہاں کرنا ورنہ تو ہوتا نہیں کچھ، وہ تمہارے نائب جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کے کام کریں گے. میں نے کہا جی وہ اس میں بڑی رشوت انوالو ہوتی ہے اور یہ میں نے دیکھے ہیں یہ کام، اور مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں کرنا بھی نہیں چاہتا. تو کہنے لگے رشوت تمہیں تھوڑی لینی ہے، وہ تو تمہارے کارندے لیں گے، تمہیں کیا ہے. ہم لڈورے بھلے، میں نہیں آیا وقت کہ ان کے قابو میں. اس سلسلے میں کوسوں دور رہا اور کامیاب رہا. اچھا آج کل تو یہ ہے بچے والدین کے جی دوست ہیں اور بڑا اچھا تعلق ہے، تو آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا کیا رویہ؟ والد صاحب کے ساتھ نہیں میری کبھی بھی بنی دوستی نہیں ہوئی کبھی بھی. بس وہ ایک مخاصبانہ رویہ رہا. بات یہ تھی کہ اس کا یعنی جو بڑے ہو کے مجھے سمجھ میں آیا نا نفسیاتی پہلو اس کا، وہ یہ تھا کہ والد صاحب نے اپنی ابتدائی زندگی بہت مشکل حالات میں گزاری تھی. اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کوئی سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو جائے. تو اگرچہ وہ خوشحال تھے ہر لحاظ سے، مطلب ہم سونے کا چمچہ لے سکتے تھے اگر وہ چاہتے، لیکن انہوں نے آرٹیفیشلی مشکل حالات پیدا کر رکھے تھے، کر دیتے تھے. مثلاً جب میں فرسٹ ایئر میں تھا کالج میں، تو 3 مہینے ہو گئے میری فیس ہی نہیں آئی. تو میرا نام، مجھے وہ نوٹس مل گیا کہ نام کٹ رہا. تو میں نے ان دنوں ٹیلی گرام ہوتا تھا، فون تو ہوتا نہیں تھا. تو میں نے ٹیلی گرام دی کہ میرا نام کٹ رہا ہے، نیم اسٹک آف سینڈ منی. تو پیسے آئے. اچھا اس سارے ڈرامے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نوجوان جو ہے خود کو کوئی خوشحال انسان نہ سمجھنا شروع کر. تو ایک ڈنڈا سر پہ رہے، ایک مشقت کا اور وہ ساری اس کی نفسیاتی وجہ تھی. خود بڑی، کیونکہ 7ویں جماعت میں تو اسکول چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اس کے بعد عملی زندگی میں آ گئے تھے اور اس کے بعد قلم کی مزدوری کی ساری زندگی اور اس سے گھر بھی چلا کے دکھایا. اور تو وہ چاہتے تھے کہ مشقت کی عادت میرے بچوں میں بھی پڑے اور ان کو سہولتیں نہ دی جائیں. سہولتیں ہونے کے باوجود نہیں دیتے تھے. ایک مصنوعی قسم کا ایک غربت یا ایک تنگ دستی پیدا کی ہوئی تھی. امتحان ایک کشٹ میں ڈالنے کا نا، ایک کہ سہولت نہیں. اچھا عارف صاحب ذرا پی ٹی وی جانے کا حوال بیان کیجیے گا. پی ٹی وی میں پھر اس طرح ہوا کہ ریڈیو میں میں جب آ گیا تو میری اگلی منزل تو بذام خود پی ٹی وی تھی. اچھا پی ٹی وی میں ان دنوں کوئی پوسٹیں خالی نہیں تھی. میں نے کافی گھوڑے دوڑائے. پھر اس کے 2 سال بعد جب میں کوئٹہ سے لاہور ٹرانسفر ہو چکا تھا، تو اس وقت پتہ چلا کہ ٹیلی ویژن میں کچھ جگہ نکلی. تو میں نے درخواست داغ دی اور اس میں وہ جو جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور جو تھیوری پڑھی ہوئی تھی وہ سب کا میں نے ذکر کیا کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہوا، یہ بھی پڑھا، فلاں فلم بھی دیکھی فلاں. تو لیکن مجھے پریلیمنری انٹرویو میں ہی فیل کر دیا.
اور وجہ یہ بتائی کہ جی آپ ریڈیو میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، پروڈیوسر ہیں، تو آپ ٹی وی میں کیوں آنا چاہتے ہیں، آپ وہیں کام کریں. اور یہ کوئی مجھے بڑی عجیب وجہ لگی. وہ کون تھا ویسے انٹرویو میں بندہ؟ یہ جس نے یہ کہا تھا وہ ریڈیو پاکستان سے ہی گئے ہوئے تھے، بھٹی صاحب ریڈیو پاکستان کے انتظامیہ میں تھے، تو وہاں سے وہ ٹی وی، حالانکہ وہ خود ریڈیو پاکستان سے آئے ہوئے. غالباً وہ خالد باز ڈار صاحب کے بھی کوئی رشتے دار تھے، اور یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن وہ پروگرام مینیجر شاید بنے. جی جی. تو بھٹی صاحب نے جو پریلیمنری انٹرویو تھا بھٹی صاحب نے لیا، اور وہ مجھے ظہیر بھٹی غالباً. ظہیر بھٹی ان کا نام تھا، پورا نام ظہیر بھٹی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بس ریڈیو میں ہی رہو. میں بڑا مایوس ہوا، میں کہ یہ تو پریلیمنری انٹرویو میں نے کر دیا، آگے میں کیا. تو میں نے پھر وہی ٹیلی گرام کا زمانہ تھا نا، تو ٹیلی گرام دیا میں نے اسلم اظہر کو، not satisfied with the preliminary interview, kindly you interview me yourself. تو ایسے ہی لاٹری ڈالی تھی کہاں پہنچے گا اور کہاں اس نے پڑھنا ہے اور کہاں مجھے بلانا ہے، لیکن وہ ساری باتیں غلط ثابت ہو گئیں. ان کے پاس پہنچ بھی گیا ٹیلی گرام، انہوں نے پڑھ بھی لیا اور اس پہ ایکشن بھی لے لیا. اور انہوں نے وہاں لاہور اسٹیشن پہ لکھا کہ اس بندے کو بلاؤ انٹرویو کے لیے. تو جب فائنل انٹرویو ہوا تو مجھے کال آ گئی 2 دن بعد. تو میں چلا گیا. اب وہ چونکہ میرا اسپیشل کیس تھا، اینڈ پہ مجھے بلایا گیا تھا، تو سارے پہلے بھگتے صبح سے لے کے دوسرے دن کے اینڈ پہ رات کو میری باری آئی. اس زمانے میں تو پنڈی ہوتا تھا ٹی وی، چکلالہ. پنڈی کا اسٹیشن وہاں تھا، لاہور کا تو یہیں تھا، جہاں لاہور کا اسٹیشن. اچھا، آپ کا انٹرویو لاہور میں ہوا؟ لاہور میں ہوا. صحیح. تو میری باری آئی، رات کو کافی دیر گئے. وہ تھکے ہوئے تھے انٹرویور بھی سارے، لیکن میں گیا تو پھر بات چیت شروع ہو گئی. تو اسلم اظہر سے ملنے کے لیے کوئی سویڈن کی فلم انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر آیا ہوا تھا، تو ان کے کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا. تو ادھر میرا انٹرویو شروع ہوا. میری درخواست چونکہ بڑی ڈیٹیل تھی اور اس میں بہت سے چیزیں ڈسکس کرنے والی تھی، تو وہ ابھی آدھا انٹرویو میرا ہوا تھا. تو وہ سویڈن والا اٹھ کے نا بور ہو کے تو آ گیا ادھر انٹرویو والے کمرے میں، اور اسلم سے پوچھنے لگا کہ کب چلنا. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ، ابھی بس یہ آخری کینڈیڈیٹ ہے، اسے کر کے فارغ ہو کے چلتے ہیں. اب وہ آخری کینڈیڈیٹ کا وہ پھنس گیا انٹرویو. تو جہاں پہ وہ کتابوں کے نام تھے نا، زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل تھی، تو وہ کچھ چیزیں اسلم نے بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں. تو اس نے وہ سویڈن والے کو دکھایا کہ لوک ایٹ دس. اس نے دیکھا اٹس اے بگ کلیم، اٹس اے بگ کلیم. تو اسلم نے کہا کہ یو آسک ہم. اب وہ سویڈن والے نے میرا انٹرویو شروع کر دیا ڈائریکٹلی. تو پہلے تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ وہ دیکھ کے نا کہتے اچھا یو ہیو ریڈ مائی آئیور مونٹیگو، واٹ واز دا ٹائٹل آف ہز بک، آئیور مونٹیگوز بک. بک تو میں نے پڑھی ہوئی تھی، اب اس کا ٹائٹل ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں تھا. میں نے کہا دا فلم آرٹ. نو یو آر رانگ، اٹ از ناٹ دا فلم آرٹ. میں نے پھر سوچا، میں نے کہا ایز فار آئی ریمبر اٹ واز فلم آرٹ. اچھا، اصل میں وہ کتاب کا ٹائٹل تھا دا فلم ورلڈ. اب وہ ورلڈ مجھے نہیں یاد رہا. اب یہ تو اسلم نے پھر مداخلت کی. اس نے کہا تم اس کی یادداشت کا امتحان لے رہے ہو، اس سے کوئی اس کتاب کے اندر کیا ہے وہ پوچھو کچھ. اب نا اس کو چیلنج فیل ہوا سویڈن والے کو. اس نے کہا اچھا، یہ یعنی میری ذہانت کو اور میرے علم کو اور میری بیک گراؤنڈ کو چیلنج کیا جا رہا. تو پھر اچھا، پھر پوچھنے ہنسی دیکھنے. پھر اس نے پھر ایک عجیب و غریب نا انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیکنیکل سوال مجھ سے کیا. میں کہا کہ وٹ از دا کمبسشن انجن تھیوری آف فلم ایڈیٹنگ. تو میں نے ایکٹنگ کی گھبرانے کی کہ ایک ہی پوچھ لیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ایک ہی رات پہلے میں پڑھ کے گیا تھا اس کے بعد ڈیٹیل سے، کیونکہ وہ دلچسپ چیز تھی. تو اس نے فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھا اسلم اظہر کی، کیسا پھنسایا ہے منڈا ان گال کار. تو اب میں نے نا آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا اسے. اب اس کی حیرت کی باری اس کی تھی. وہ جب میں نے ڈیٹیل بتائی نا،
تو میں نے فرفر بتاتا تو اسے لگتا کوئی رٹا لگا کے آیا ہوا. تو میں نے اتنا سوچ کے جیسے آہستہ آہستہ شروع میں گھبرا کے بھی تھوڑی سی ایکٹنگ کی. تو خیر جب میں نے کمبشن انجن تھیوری بتائی اسے تو وہ بہت ہی حیران ہوا. کہتا یار یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں وہاں پتا سویڈن میں. تو یہ تو کہتا یہ تو سب سے مشکل سوال ہے جب پھنسانا ہو کسی کو تو وہاں کرتے ہیں ہم. تو یہ پاکستان میں بیٹھ کے میں کر رہا ہوں اور یہاں کا ایک لڑکا مجھے بتا. اس بات میں بڑا حیران. اس نے اظہار بھی کیا اس کا. جب میں نے اس کا جواب دے دیا اس نے اصل سے کہا بندہ ٹھیک ہے برش رکھ لو جنہوں انی تھیوری کا بھی پتا ہے نہ پڑھیا جنہیں وہ چیز ہے. تو پھر اسلم اظہر نے ایک دو سادہ سے سوال کیے اور کہا ٹھیک ہے انٹرویو ختم ہو گیا. تو میں نے اسلم سے کہا کہ میں نے رزلٹ بھی دس دو. کہنا نہیں رزلٹ اسی نہیں دس سکتے اسی کٹھا ہی دساں گے سب. تو کہنے لگے کہ 700 انٹرویو میں نے کیے ہیں 700 کچھ. ان میں سے صرف ایک کینڈیڈیٹ کو میں نے رزلٹ بتایا تھا کیونکہ اگر میں نہ بتاتا تو وہ مر جاتی لڑکی اسی وقت. اس کی اتنی حالت خراب تھی. اسی فہمیدہ نسرین. اچھا. تو بہرحال وہ بخیر و خوبی انٹرویو تو ختم ہو گیا اور ہم فتح و شادمانی کے ڈنکے بجاتے ہوئے گھر آ گئے. لیکن رزلٹ نہیں آیا. ایک دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتے مہینہ کئی مہینے گزر گئے رزلٹ نہیں. پھر ہم مایوس ہو گئے. ہم نے کہا نئی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے جیالوں کا راج ہے انہوں اپنے بندے بھرتی کر لیے ہوں گے. لیکن جب میں مکمل مایوس ہو چکا تھا اور میں نے ریڈیو کی نوکری کوئی غنیمت جان کے وہیں کام کرنا گوارا کر لیا تھا. 9 مہینے کے بعد لیٹر آ گیا. بڑی حیرت ہوئی. اس کے بعد خیر جو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے 19 لوگ سلیکٹ کیے تھے نا 19. تو ان کا اجتماع ہوا لاہور میں. تو ان سے خطاب کرتے ہوئے اسلم اظہر نے بتایا کہ رزلٹ 9 مہینے کیوں ڈیلے ہوا. انہوں نے بتایا کہ مجھ پہ پریشر تھا مولوی کا. وہ تھا نا کوثر نیازی تھے وزیر اطلاعات. وہ ظاہر پیپلز پارٹی کے اسٹانچ رکن تھے. تو انہوں نے اپنے کوئی جالے 5-7 نام دیے ہوتے جن کو پروڈیوسر بنا. اسلم اظہر رہا ہوتا ہے نہیں میں نے جو ساری ملک میں سے سلیکٹ کر کے میں نے جو جوس نکالا ایلیٹ نکال کے میں لایا ہوں وہ میری بڑی محنت ہوئی ہے. تو ایسے بندے آپ کو ملیں گے نہیں کہیں. تو میں نے سفارش کی ایک بندہ بھی نہیں لینا میں. تو وہ اڑے رہے 9 مہینے. اس کے بعد جب مولانا نے زیادہ زور دیا نا تو اسلم اظہر سیدھے بھٹو کے پاس چلے گئے. یہ خود بتایا نا کہ then I went straight to Bhutto and I said Mr. Bhutto if you want me to work for this organization then let me work. اگر یہ اس طرح کے پریشر آئے نا میں نہیں کام کر سکتا. تو کہا پھر بھٹو نے مجھے فری ہینڈ دیا. انہوں نے کہا نہیں میں مولوی سے نمٹ لوں گا آپ جائیں کریں جو لینا ہے جو کرنا ہے کریں میری آشیرواد آپ کو حاصل. تو کہتا بس وہ آرڈر اسی دن میں نے پھر کر دیا آپ لوگوں کو اور آپ لوگ آ گئے. تو اس طرح میں آپ لوگوں کو لایا. وہ چاہتا یہ تھا کہ اب یہ ایک ٹیم آئی ہوئی اچھے لوگوں کی تو یہ ہم مل کے کام کریں اور کچھ بدلیں اس کی حالت ٹی وی کی. تو اس سے پہلے مولانا کا میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈیو میں جب میں تھا تو مولانا نے دورہ کیا تھا. ابھی میں ریڈیو میں تھا تو مولانا نے چھاپا مارا. وہ چھاپا مارتے تھے ڈیوٹی روم پہ اور پوچھتے تھے کہ آج کے پروگرام جو ہیں ان کے چیک دکھاؤ. کیونکہ وہ خود جب 5 منٹ کی تقریر کرنے آیا کرتے تھے نا ریلیجس تقریر ہوتی تھی شام کو 5 بجے تو اس کا چیک انہیں ٹائم پہ نہیں ملتا تھا. تو ان کا تلخ تجربہ تھا کہ یہاں چیک ٹائم پہ نہیں بنتا اور مولوی کئی چکر لگاتے ہیں. تو اور بھی جو چھوٹے جونیئر آرٹسٹ ہیں ان کو. تو جب وزیر اطلاعات بنے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ آگے چیک کیا کہ آج کے پروگراموں کے چیک آج ڈیلیور ہوئے ہیں یا نہیں. یہ ان کا آئیڈیا. خیر وہ چھاپا مارا تو انہوں نے دیکھا کہ 3-4 پروگرام جو ہیں ان کے چیک ڈیلیور نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کیوں ڈیلیور نہیں ہوئے. وہ ادھر آئیں بائیں شائیں مارنے لگے. انہوں نے کہا نہیں ابھی اکاؤنٹنٹ کو بلائیں ابھی چیک بنوائیں اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں ان کے گھروں پہ دیکھیں. انہوں شام تک بیٹھ کے سارے چیک بھجوائے. تو اگلے دن وہ یعنی 1-2 دن کے بعد نا انہوں نے پروگرام سیکشن پہ چھاپا مارا بطور وزیر اطلاعات.
تو پہلے کمرے میں گئے, پوچھا یہ پروڈیوسر سے آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ان کا کسانوں کا پروگرام کرتی ہوں. اچھا کون سے کسانوں کا پروگرام؟ یہ پھر اگلے کمرے میں آپ کیا کرتے تھے کرتے کرتے نا اب وہ آ گئے میرے کمرے میں آ گئے, آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس 2 پروگرام ہیں, بچوں کا اور عورتوں کا. تو میں نے کہا جی میں عورتوں کا پروگرام, کون سی عورتوں کا؟ میں نے کہا جی جو عورتیں ہوتی, نہیں یہ جو اپا کی عورتیں, یہ جو کاروں میں بیٹھ کے آتی ہیں عورتیں جنہوں نے ہیئر اسٹائلسٹ سے بال بنوائے ہوتے ہیں اور بیرونی ساڑیاں پہنی ہوتی ہیں اور انگریزی بولتی بھی آ جاتی, یہ ہماری عورتیں نہیں ہیں. ہماری عورت وہ ہے جو کھیتوں میں کام کر رہی ہے, اس کو لے کے آئیں. ہماری عورت وہ ہے جو بچوں کو پڑھا رہی. بہت تقریر کی انہوں نے, بڑی سوشلسٹ تقریر کی. اور کیا کرتے ہیں جی؟ بچوں کا پروگرام. بچوں, کون سے بچوں کا پروگرام؟ یہ جو میں نے ابھی دیکھے ہیں باہر, وہ نیلی نیکروں اور سفید شرٹوں والے بچے مرسڈیز میں سے نکل رہے, یہ ہمارے بچے ہیں؟ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. جن کے جوتے چمک رہے ہیں, ان کی جرابیں چمک رہی. ہمارے بچے وہ ہیں جنہوں نے اگر پاجامہ پہنا ہوا ہے تو اوپر کرتا نہیں, اگر کرتا ہے تو نیچے پاجامہ نہیں ہے, ننگے پیر ہیں, بال بکھرے ہوئے, ناک بہ رہے ہیں. یہ ہمارے بچے, ان کو لے کے آئیں. جو وہ تقریر کی نا تو رشید بی بی یاد ہے؟ جی جی, رشید بی بی اور یہ کہا یہ پھر اپنے بچے لے آیا کریے. انجم حبیبی ان کے بڑے معروف بیٹے ایکٹر ہیں. انجم حبیبی, رشید حبیبی صاحب کے. اچھا یہ مجھے نہیں پتا. جی وہ مونچھوں والے نا جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے, وہ انکل سرگم کے ساتھ, اوکے فاروق قیصر کے ساتھ. ہاں تو وہ مونچھوں والے ہیں, تھوڑے سر سے گنجے ہیں, انجم حبیبی. اوکے تو وہ ان کے بیٹے بڑے یعنی نامور ایکٹر ہیں. گریٹ. تو حبیبی صاحب کا ایک نغمہ بھی بڑا معروف ہوا تھا نا ریڈیو میں. اچھا ہاں, تو کافی کام کیا ریڈیو, لیکن وہ وٹی تھے بڑے. اچھا آپ کے, مجھے اس سے رشید حبیبی صاحب سے یاد آیا, اس وقت آپ کے سینئر کون تھے, پروڈیوسرز کون تھے اور آرٹسٹ اس وقت کون؟ ریڈیو میں, ریڈیو کی بات کر رہے ہیں. ہاں ریڈیو میں ہمارے جو پروگرامز کے مینیجر تھے وہ تو اکرم بٹ صاحب تھے, اور شاہ صاحب تھے, اسلام شاہ. ہاں تو اس وقت کی یعنی جو معروف شخصیات تھی. اور عبدالشکور بیدل پرماننٹ جو آرٹسٹ تھے وہاں, اور خیام صاحب کے بھائی جو تھے, اور ان کے دوسرے بھائی جو چھوٹے وہ بھی پروڈیوسر تھے میوزک کے. اچھا ہاں وہ بھی وہیں تھے, نام ابھی یاد آ جائے گا. اور جو میوزیشین تھے مستقل ملازم, ان میں صادق علی مانڈو تھے جی جو کلارنٹ بجاتے تھے, استاد غلام حیدر خان کے والد. اور وہ انتہائی وٹی انسان تھے. ان جیسا وٹی آدمی نہیں میں نے دیکھا آج تک. یعنی جو فل بدی بات کرنی ہے نا منہ پہ کھڑے ہو کے, اور بدتمیزی بھی نہیں کرنی. یہ کمال تھا کہ مہذب رہ کے آپ جگت لگا دیتے ہیں اگلے کو. مثلا کوئی جگہ یاد ہے آپ؟ ہاں بڑی, وہ تو روز کوئی نہ کوئی تماشا. وہ ایک دن ایوب رومانی صاحب وہ انچارج تھے نا ان کے ساتھ, تو وہ نا بال کالے کرتے تھے. تو اس دن کوئی نا خضاب سے زیادہ دیر تک لگائے رکھا انہوں نے, کیا ہوا تو انتہائی کالے, اور کالے شدید کالے ہونے کے بعد جو ایک جامنی سی چمک آ جاتی ہے نا, وہ ان کے بالوں میں آ رہی. ان کے رومانی صاحب کے, ایوب رومانی کے. اچھا. تو وہ بیمار کا خضاب ان دنوں ہوتا تھا ایک بڑا مشہور اور بڑا تیز قسم کا. تو وہ لگا گئے صبح شدید کالے کیے ہوئے بال, اور وہ اس میں سے وہ جامنوں سی چمک بھی آ رہی اتنی اچھی. تو وہ آئے نا, صادق علی مانڈو آگے کھڑا, اس نے سر کو دیکھا تو رومانی صاحب کہا کی دیکھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ آئیتے سر تے خضاب الہی نازل ہے. اب دیکھیں نا اسے فریز کھڑے کھڑے کیسی کھڑی, نہیں خضاب الہی نازل, عذاب الہی کے بدن میں. ہاں خضاب الہی. بالکل صحیح. نظام الدین صاحب سے بھی کبھی ملاقات ہوئی؟ ہاں ان سے تو بہت ملاقات, دوستی تھی ان کے ساتھ. بلکہ وہ کئی دفعہ اسکوٹر پہ مجھے گھر بھی چھوڑا انہوں نے. اسکوٹر ان کا ہمیشہ آخر تک اسکوٹر ہی چلاتے رہے. ویسپا. ہاں ویسپا تھا جی. ہاں تو مشہور تھا ان کا ویسپا. تو اچھا ان کا گھر جو تھا نا
انہوں نے شہر کے اندر، لاہور کے اندر انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا گاؤں بنایا ہوا تھا، اس کا احاطہ تھا، احاطے کے اندر ادھر انہوں نے نا وہ پٹھے اگائے ہوئے تھے بھینسوں کے لیے، وہ بھینسیں تھی ساتھ، اور خالص دودھ، خالص مکھن، ہر چیز گاؤں کی نا انہوں نے شہر کے اندر مہیا کر رکھی۔ وہ کہاں رہتے تھے لاہور میں؟ یہ تھا وہ اس کا سڑک کا نام مجھے بھول گیا، یہ میں بتاتا ہوں، یہ کوئنز روڈ سے نا سائڈ نکلتی تھی دائیں طرف کو اندر، تو مطلب بالکل شہر کے اندر ہی تھا، یعنی سمجھیے اسمبلی ہال سے آدھا میل دور ہوگا بالکل ادھر۔ تو اچھا، تو ٹی وی میں جو جاتے ہی وہاں کون آپ کے سینئر تھے اور آپ نے اپنی جگہ کیسے بنائی؟ جی ٹی وی میں جب گیا تو میں چونکہ یہاں ریڈیو سے ڈرامہ کرتا ہوا گیا تھا اور اسٹیج کا بھی مجھے کچھ تجربہ تھا، تو میں چاہتا تھا میں ڈرامہ کروں، تو میں نے جاتے ہی ڈرامے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی ڈرامہ تو کوئی 5-6 سال کے بعد ملتا، تو جسے سب سے پہلے ملا تھا ڈرامہ وہ محسن علی تھے۔ محسن علی کو 4 سال کے بعد ڈرامہ مل گیا، تو مجھے محسن علی کا اسسٹنٹ لگا دیا انہوں نے کہا کہ تم سیکھو ابھی ڈرامہ کیسے کرتے۔ تو میں نے 1-2 ڈرامے ان کے اسسٹ کیے اور میں نے کہا کہ میں اب خود ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو محسن علی نے میری حمایت کی، انہوں نے کہا یہ دیں اس کو ڈرامہ، انکریج کیا مجھے، تو مجھے 9 مہینے کے بعد ڈرامہ مل گیا، یہ ریکارڈ تھا، اور میں نے پھر کر کے بھی دکھایا انہیں۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ زمانہ تھا، تو مجھے ایک مجھے یاد ہے واقعہ کہ وہ ڈرامے میں ایک سین تھا کہ 2 بچے تھے اس میں، اور بچوں سے کام لینا بڑا مشکل ہوتا کیونکہ وہ انسٹرکشن آپ انہیں اس طرح بڑوں کی طرح تو دے نہیں سکتے، تو ان کو چل کے آنا تھا، ادھر سے صحن سے چل کے آنا تھا اور داخل ہونا تھا کمرے میں۔ وہ اتنے حصے پہ میں پھنس گیا، وہ جب میں ادھر چلاؤں نا تو ایک بچہ آگے نکل جائے، ایک پیچھے رہ جائے، دوبارہ چلاؤں تو دوسرا آگے نکل جائے، ان کی ایک تو چال جو تھی نا وہ میچ نہیں کرتی تھی، پھر دوسرے فریم سے کبھی دونوں نکل جائیں، کبھی فریم میں لیٹ داخل ہوں۔ تو جب 6واں ٹیک جا رہا تھا نا تو میں جھلا گیا، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، میں کہا یہ کیسے ہوگا، میں مجھ سے اتنی چھوٹی سی یہ چیز ہینڈل نہیں ہو رہی، تو میں ڈرامہ کیسے کروں۔ تو میں نے دیکھا پیچھے نا میرے محسن علی کھڑے میں، انہوں نے تھپ تھپایا مجھے، کہتے فکر مت کرو، بہت ٹھیک جا رہے ہو، اس کو ایسا کرو، اس کو لانگ شاٹ میں لے لو، اس کو پین مت کرو کیمرے کو، لانگ شاٹ میں گزار دو بچوں کو، جیسے آگے پیچھے جیسے بھی جائیں۔ اس کو مشورہ ٹھیک تھا، اینڈ لانگ ڈرا فکس شاٹ میں نے اشارہ کیا، بچے گزر گئے، شاٹ ہو گئے۔ اب وہ تجربے کی بات تھی نا، وہ محسن علی کو تجربہ تھا، اس نے بتا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو تم 9 مہینے کے بعد ڈرامہ کر رہے ہو، مجھے 4 سال کے بعد ڈرامہ ملا تھا، تو اس لحاظ سے تم تو ہم سے آگے ہو، تو تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے۔ تو محسن علی نے مجھے انکریج کیا اور پھر اس کو ڈرامے مجھے ملتے گئے اور میں کرتا گیا، اور وہ جلدی میرا مقام بن گیا ڈرامے میں، بہت اچھا۔ تو پھر آپ پاکستان کی طرف سے میرے خیال میں پہلے پروڈیوسر تھے، ڈائریکٹر تھے جنہوں نے کلر، ہاں کلر کے لیے میں ٹریننگ حاصل۔ جی اچھا، ایک اور مجھے کہنا چاہیے خصوصیت یا ایک اعزاز حاصل ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ زمانے کا آخری پلے پرواز میں نے کیا تھا، اور کلر زمانے کا پہلا کلر سیریل بھی میں نے کیا تھا جگ۔ اچھا، وہ آخری کون سا تھا؟ پرواز۔ اچھا، پرواز میں کون، توقیر ناصر کو آپ نے، توقیر ناصر ہیرو تو اس میں پہلی یعنی دفعہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور جگ بیتی میں اس کو لایا تھا میں، ملک نوکھا کو۔ اچھا اچھا، تو یہ کراچی میں کرتا تھا چھوٹے موٹے کام تھیٹر ویٹر کے، لیکن یہ اس کی یادداشت بہت کمزور تھی، تو بھول جاتا تھا، تو اس کو لوگ بک نہیں کرتے تھے کہ وہ 3 لائنوں تو بعد بھول جاتا۔ میں اسکرپٹ اس کا خود بناتا تھا اسپیشلی، اور اس کو اسکرپٹ میں اس طرح لکھتا تھا کہ جو اس سے 1 نمبر پہلے کا ہوتا تھا نا ایکٹر، جس کے بعد اس نے بولنا ہوتا، اس کے ڈائلاگ میں کیوں دے دیتا تھا ایسا کہ اس کو پتہ چل جاتا تھا میں نے کیا کہنا، یا تو اس میں کوئی کویسچن ڈال دیتا تھا اس کو کر رہا ہے، یا اس کی لائن میں کوئی ایسا لفظ ہوتا تھا کہ وہاں سے کیوں پکڑ لیتا تھا۔ اچھا، اور وہ میرے پلیز میں یہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ٹیکنیک کیا بیچ میں چل رہی، لوگوں نے سمجھا اس کی یادداشت بہتر ہو گئی، تو
تو انہوں نے بھی بک کرنا شروع کر دیا, وہاں جا کے فلاپ ہو جاتا تھا. وہ کہتے ہیں یار تسی کی گدڑ سنگھی کھواندے ہو, تاٹے ڈائریکٹ بڑے بولتا, ہمارے پاس آتا تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا کچھ. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اندر ٹیکنیک چل رہی ہے.